اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ماہ رجب کی تیسری جمعرات آ چکی ہے، یعنی کہ 20 رجب اور جمعرات کا مبارک دن ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کیا جانے والا ایک بڑا ہی آسان اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اب سورت اخلاص اتنی مبارک سورت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کا نسب العین پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کب جاگتا ہے، کب سوتا ہے، تو فوراً اللہ رب العزت نے سورت اخلاص کا نزول فرمایا، اور جس میں فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ دوستو، یہ سورت اتنی مبارک اور اتنی طاقتور سورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لو، صرف ایک مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، جمعرات کا مبارک دن ہے۔ اس دن آپ نے سورت اخلاص کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، اور اس عمل کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کون کون سے فوائد سے نوازے گا۔ سب سے پہلے آپ فوائد سن لیں، اس کے بعد آپ کو سورت اخلاص کا یہ عمل، یہ وظیفہ بتلاتے ہیں۔ دوستو، پہلا فائدہ، اگر آپ قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، قرض اتارنے کے لیے قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں، تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک ایسا وسیلہ پیدا کر دے گا کہ آپ کا اگر کروڑوں کا بھی قرض ہوگا تو وہ بھی اتر جائے گا، لیکن آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی گھر سے دور ہو جائے گی، حاجت رواں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا کر دے گا۔ اولاد نافرمان ہے، والدین کا کہنا نہیں مانتی، یا پھر آپ کی اولاد برے کاموں میں مبتلا ہو چکی ہے، نشہ کرتے ہیں، گھر میں دیر سے آتے ہیں، برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر ان کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ اب وہ لوگ جو بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سب ٹیسٹ کروا لیے، ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں آیا، رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اولاد جیسی خوشی نصیب فرمائے گا۔ گھر میں بچیاں بچے جوان ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگے۔ والدین بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جن بچوں کے لیے آپ رشتے کے طلبگار ہیں، وہ بچے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اچھا اور نیک رشتہ
آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویسے تو جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور بالفرض اگر آپ جمعرات کے دن یہ عمل یا وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ شب جمعہ کو، یعنی کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات کو شب جمعہ کہتے ہیں، تو آپ اس رات کو یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بالفرض اگر آپ جمعرات کے دن بھی اور شب جمعہ کو بھی یہ عمل یا وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر جمعے کا مبارک دن آپ کے پاس ہے۔ آپ اس مبارک دن میں اذان مغرب سے پہلے کسی بھی وقت یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ کم از کم آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، یعنی کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جمعرات کے دن یا شب جمعہ کو یا جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل پڑھا اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل جاری رکھنا ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے، اور یہ عمل آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو کتنے زیادہ فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کر دے گا اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ دوستو، بڑا ہی مبارک، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی، اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔